اوکے کپلز ڈانس شروع کریں۔ اسٹیج پر کھڑا عابد کا دوست شمشیر بولا۔ لائٹس پھر سے آف کر دی گئی۔ زرادن اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے اوپر چلا آیا۔ ہیلو ڈارلنگ۔ زرادن زرتشا کے پاس آیا جہاں وہ کمرے میں شازیہ کو ڈھونڈنے آئی تھی۔ تم نے جھوٹ بولا مجھ سے؟ زرتشا اسے دروازہ بند کرتی دیکھ کر چلائی۔ ہاں، وہ سینے پر بازو باندھتا ڈھٹائی سے بولا۔ زرتشا، پتا ہے تمہیں آج تم بہت ہی پیاری لگ رہی ہو۔ زرادن اس کے پاس آتا جا رہا تھا۔ پلیز مجھ سے دور رہیں۔ زرتشا آنکھ میچتی دروازے سے جا لگی۔ زرادن اس پر پوری نظر ڈالتے بولا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ زرادن اس کے اور قریب آیا۔ تم ہٹو یہاں سے، کس حق سے اتنے قریب آ رہے ہو؟ تم یہ بھولو مت کہ تم میرے لیے نامحرم ہو۔ زرتشا آنکھیں پھیرتی اس پر چلانے لگی۔ او اچھا، اور یہ تم جو سج سور کے اوروں کے سامنے گھوم رہی ہو وہ تمہارے لیے نامحرم نہیں ہے؟ زرادن نے لگ بھگ اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ ہاں میں مانتی ہوں وہ سب بھی میرے لیے نامحرم ہے، لیکن تم مجھے ایسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زرتشا اس سے دور ہوتی بولی، ایک بار، صرف ایک بار میرا تم سے نکاح ہو جائے، پھر یہ تمہاری اکڑ ختم کرنے میں مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا۔ زرادن اس کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کرتا بولا۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ زرادن نے اسے ایک دم چھوڑ دیا۔ ہنی مون پر کہاں چلو گی؟ زرادن ہونٹوں میں ہنسی دبائے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جہنم میں، زرتشا بول کر دروازے کی طرف جانے لگی۔ اتنی جلدی مت جاؤ۔ زرادن نے اسے پھر بازو سے کھینچ کر اپنی طرف کیا۔ ہٹو۔ زرتشا جیسے پیچھے ہوئی اس کا پاؤں زور سے مڑ گیا۔ آئی۔ زرتشا درد سے چلانے لگی۔ اور کرو بچوں والی حرکتیں۔ زرادن اسے پکڑتا بولا۔ زرادن گھٹنوں کے بل بیٹھتا اس کے پاؤں اپنے گھٹنوں پر رکھتا بولا، نہیں پلیز، بہت درد ہوگا۔ زرتشا رونے لگی، اسے ویسے بھی بہت درد ہو رہا تھا۔ زرتشا، موڑ ختم ہو جائے گا تو ٹھیک سے چل پاؤ گی۔ زرادن اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسے بھی اب درد سہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ زرتشا بولی۔ ہاں بالکل، جیسے مجھے تمہیں درد دینے کی عادت ہو گئی ہے۔ زرادن نے اس کے پیر کو دوسری سائیڈ پر موڑا۔ زرتشا کے حلق سے درد بھری آواز نکلی، یہاں بیٹھو، میں کسی کو بھیجتا ہوں تمہارے پاس، کیا یاد رکھو گی؟ زرادن اسے وہیں پر اکیلا چھوڑتا نیچے آ گیا۔ دانیہا، اوپر تمہاری آپی بلا رہی ہیں تمہیں۔ دانیہا اکیلی کھڑی پکچرز لے رہی تھی، تب زرادن اس کے پاس آیا۔ آپی کیا ہوا؟ دانیہا اب زرتشا کے پاس آ گئی تھی۔ زرتشا وہیں بیٹھی درد سے چلا رہی تھی۔ لگ گئی نا نظر آپ کو؟ دانیہا اس کا پاؤں دبانے لگی۔ دانیہا، تم صرف میرے لیے کہیں سے تیل لے کر آؤ، وہ لگاتے ہی میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ زرتشا بولی۔ ٹھیک ہے آپی۔ دانیہا اب تیل لینے چلی گئی۔ یا اللہ، یہ شادی کے بعد تو میرا جینا حرام کر دے گا، ابھی سے اتنا ظالم بنا ہوا ہے۔ زرتشا رونے لگی۔ دنیا میں صرف ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو بنا کسی مطلب کے اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ زرتشا یہ سوچ کر اور رونے لگی۔ آپی یہ لیں۔ دانیہا اسے تیل دیتی بولی۔ زرتشا پاؤں پر تیل لگانے لگی۔ آپ تو بوڑھی عورتوں کی طرح بس تیل کی ہی مالش کرنا۔ دانیہا اس پر ہنسی۔ ارے تیل ہی تو اچھا ہوتا ہے، ان کریموں سے، ٹوب سے اگر فائدہ نہیں پہنچاتا تو کوئی نقصان بھی نہیں دیتا۔ زرتشا بولی۔ ٹھیک ہے آپی۔ دانیہا بولی۔ ارے تم لوگ یہاں؟ عابد اب اوپر آیا۔ ہاں بھائی، وہ آپی کے پیر میں چوٹ لگ گئی اس لیے۔ دانیہا اسے بتانے لگی۔ کیسی ہو اب؟ عابد زرتشا کے پاس بیٹھا۔ ٹھیک ہوں، زرتشا بولی۔ دانیہا، تمہیں نیچے امائرہ بلا رہی ہے۔ عابد نے دانیہا کو نیچے جانے کا کہا۔ اس کے پاس یہی اچھا موقع تھا اپنے دل کی بات کہنے کا۔ زرتشا، کچھ کہنا چاہتا ہوں تم سے۔ عابد اس کی طرف دیکھتا بولا۔ ہاں بولو۔ زرتشا پوچھنے لگی۔ زرتشا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز تم اس رشتے سے منع کر دو پلیز۔ عابد کے یہ کہنے پر زرتشا نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا؟ وہ شاکڈ ہوئی۔ ہاں پلیز تم منع کر دو اسے۔ عابد اس کی منتیں کرنے لگا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بولوں گی، میں نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے اور میری امی پر۔ امی جو فیصلہ میرے لیے کریں گی میں اسے دل و جان سے قبول کروں گی۔
زرتشا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور عابد، تم اب کیوں مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہو جب کچھ ممکن ہی نہیں؟ زرتشا اس پر بھڑکی۔ ابھی بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم ہاں کر دو۔ عابد اس کے ہاتھ پکڑ کر منتیں کرنے لگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اپنی امی کے خلاف نہیں جاؤں گی، وہ اپنے ہاتھ چھڑاتی بولی۔ زرتشا کا پاؤں اب تھوڑا ٹھیک ہو گیا تھا، وہ آہستہ آہستہ چل کر نیچے آنے لگی۔ کیا ہوا بیٹا؟ شازیہ اسے دیکھ کر اس کے پاس دوڑتی ہوئی آئی۔ امی، وہ پاؤں مڑ گیا تھا۔ شازیہ اور وہ آہستہ سے سیڑھیوں سے اترنے لگی۔ پاگلوں کی طرح تو چلتی ہو تم، شازیہ نے اسے ڈانٹا۔ آؤ بیٹھو یہاں۔ شازیہ نے اسے چیئر پر بٹھایا۔ اس کے برابر والی چیئر پر زرادن بیٹھا اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ زرتشا نے زرادن پر نظر ڈالی تو اس نے اسی وقت اسے فلائنگ کس کیا۔ زرتشا نے فوراً منہ دوسری طرف کر لیا۔ اللہ، کیا کروں اس بندے کا؟ زرتشا منہ بناتی بولی۔ نکاح کی رسم شروع کرتے ہیں، فہد اور حمزہ ایک دوسرے سے بولے۔ حمزہ اب مولوی صاحب کو لے آیا تھا۔ عائشہ اور عابد کا اب نکاح ہونے جا رہا تھا۔ ہم بھی کر لے ابھی نکاح۔ زرتشا کے فون پر زرادن کا میسج آیا۔ زرتشا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ زرتشا اس کے میسج پر اسے حیرت سے گھورے جا رہی تھی۔ کر لیں، زرادن نے اسے ایک بار پھر اشارہ کیا۔ زرتشا فوراً وہاں سے اٹھ کر عائشہ کے پاس آ گئی۔ خیر سے اب ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ آنٹی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ زرادن شازیہ کے پاس آیا جو نذرانہ اور فرزانہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بولو بیٹا۔ شازیہ وہاں سے اٹھی۔ ادھر آئیں۔ زرادن اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ زرتشا وہیں کھڑی پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ شازیہ پریشان ہوتی پوچھنے لگی۔ وہ آنٹی، اگر آپ برا نہ مانیں اور اگر آپ کی مرضی ہو تو میں آج ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں زرتشا سے۔ زرادن فوراً بولا۔ بیٹا، ابھی نکاح؟ شازیہ اس کی بات سن کر کافی حیران ہوئی۔ آنٹی پلیز، میں ابھی رخصتی کا نہیں کہہ رہا، بس میں ابھی نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ کی رضامندی ہو تو۔ زرادن اس کی منتیں کرنے لگا۔ بیٹا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے امی ابو بھی نہیں ہیں، وہ تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ شازیہ بولی۔ آنٹی، وہ ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو بہت خوش ہوں گے۔ زرادن اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ پلیز آنٹی، ہاں کر دینا۔ وہ دیکھیں مولوی صاحب بھی جانے کی تیاری میں لگے ہیں۔ زرادن پھر بولا۔ ویسے بھی ہماری شادی تو ہے ہی مہینے بعد، اس لیے ابھی نکاح کر لیتے ہیں۔ زرادن اپنی بات منوا کر ہی دم لیتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، لیکن زرتشا ناراض ہو جائے گی۔ شازیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہیں ہوگی وہ ناراض، اگر وہ خفا ہوتی تو اس رشتے کے لیے نہیں مانتی۔ زرادن کو اب غصہ آ رہا تھا، اس نے کبھی کسی کی اتنی منتیں نہیں کی تھی۔ نہ جانے کیسے وہ غصے کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلو۔ شازیہ اب مان گئی، لیکن وہ ابھی بھی تھوڑی پریشان تھی۔ نذرانہ، میں زرتشا کا نکاح ابھی کرنا چاہتی ہوں۔ شازیہ اس سے صلاح لینے آئی۔ ہاں کر دو، یہ تو اچھی بات ہے۔ نذرانہ تو یہی چاہتی تھی کہ جلد سے جلد ان کی شادی ہو تاکہ عابد پر زرتشا کو پانے کا جنون ہٹے۔ ٹھیک ہے پھر چلو تم بھی۔ شازیہ اب اسٹیج پر آ گئی، جہاں زرتشا بھی عائشہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ زرادن کو اسٹیج پر آتا دیکھ کر زرتشا سمجھ گئی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کا دل تیزی سے چلنے لگا تھا۔ وہ بس سن سی بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ مولوی صاحب، ایک اور نکاح پڑھانا ہے آپ کو۔ زرادن ڈھٹائی سے اسٹیج پر آیا۔ عابد، مٹھائی کم پڑ گئی ہے، جاؤ بازار سے لے کر آؤ ابھی۔ فہد فوراً عابد کے پاس آیا جو باہر کھانے کا انتظام دیکھ رہا تھا۔ جی ابو۔ عابد اب کار میں بیٹھتا باہر نکل گیا۔ اللہ کرے ان کا نکاح ہو جائے تب عابد آئے، ورنہ بہت تماشا ہو جائے گا۔ فہد دعائیں کرنے لگا، اسے پتا تھا کہ عابد یہ دیکھ کر پھنک ہو جائے گا۔ نکاح کے لیے آپ کے والد یا آپ کی والدہ کا ہونا ضروری ہے، مولوی صاحب زرادن سے بولے۔
ہاں تو فون پر بات کر لیتے ہیں ان سے، زرادن نے ویڈیو کال کی۔ ابو مبارک ہو، آپ کے بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے، آپ بھی شامل رہو جب تک ہمارا نکاح نہیں ہو جاتا۔ زرادن اقبال سے ویڈیو کال پر بات کرتا بولا، امی ابھی نکاح کیوں ہو رہا ہے ان کا؟ امائرہ فوراً اسٹیج پر آ کر شازیہ سے لڑنے لگی۔ چپ رہو امائرہ، اور خبردار جو کوئی تماشا کیا، شازیہ نے اسے ڈانٹا۔ امائرہ صرف اپنی امی کی وجہ سے چپ ہو گئی تھی۔ وہ فوراً زرتشا کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ زرتشا خالد، کیا آپ کو 20 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت زرادن راجپوت سے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب پوچھنے لگے۔ زرتشا بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ امائرہ نے فوراً زرتشا کا بازو ہلایا، وہ اب ہوش میں آئی۔ قبول ہے، زرتشا اٹک اٹک کر بولی۔ قبول ہے، قبول قبول ہے، وہ رونے لگی۔ مولوی صاحب نے زرادن سے پوچھا، اس نے بھی 3 دفعہ کہہ دیا۔ مبارک ہو۔ مولوی صاحب اٹھ کر زرادن کے گلے ملے اور باقی سب اسے مبارکباد دینے لگے۔ یہ کیا بات ہوئی، اتنی جلدی نکاح؟ عابد عائشہ سے بولا۔ اچھا ہے نا، ان کا نکاح ہو گیا ہے اور زرادن اچھا لڑکا ہے، عائشہ بولی۔ زرتشا روتی روتی عائشہ کے کمرے میں جا بیٹھی۔ امائرہ اور دانیہ دونوں اس کے پاس آ گئیں۔ آپ ہی منع کر دیتی، دانیہ اسے روتا دیکھ کر خود بھی رونے لگی۔ کیسے منع کرتی، امی کی عزت خراب ہو جاتی پورے خاندان میں۔ زرتشا سسکیاں لیتی بولی، امی کہیں گی نا کہ زرتشا مر جاؤ تو میں اسی وقت مر جاؤں گی۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی۔